بیماری کے تعلق سے ایک حدیث قاعدہ سمجھ لیں، ایک حدیث جو اصول اور قاعدے کی شکل میں ہے، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور بیماری کا مسئلہ سمجھیں۔ بخاری کی حدیث 1117 نمبر کی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو بواسیر کا مرض تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ اس حال میں، چونکہ ہم بیمار ہیں، بیماری لاحق ہے، اس حال میں ہم کیسے نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور قاعدہ بتا دیا کہ تم کیسے نماز پڑھو گے۔ آپ فرماتے ہیں صلی قائمن، کہ اگر تم جو ہے پہلی فرصت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے، یعنی جو نماز پڑھنے کا طریقہ، صلی قائمن، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنب، اور اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ یہ قاعدہ بتا دیا، پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پہلو کے بل۔ یہ تین کیفیت نماز کی بتائی گئی۔ پہلی نماز کا طریقہ ہم پہلے لیول میں بتا چکے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، مکمل اس پر بیان ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے بیان موجود ہے، ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا اور تیسرا مسئلہ بتاتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ بیٹھ کر پڑھیں گے چار زانو ہو کر۔ چار زانو کسے کہتے ہیں؟ پالتی مارنے کو، آلتی پالتی مارنے کو چار زانو کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں تربو کہا جاتا ہے، تربو، اربا سے بنا، اربا مانے چار، اسی سے تربو بنا ہوا ہے۔ پالتی کیسے مارتے ہیں؟ دونوں ایسے جو ہے پیر نکال کے، اس کو چار زانو کہتے ہیں۔ چار زانو کیسے چار زانو ہوا؟ دو پنڈلی ہو گئی، دو ران ہو گئے، دونوں دو مل کے چار ہو گئے، تو اس کو چار زانو کہتے ہیں۔ چار زانو بیٹھ گئے، اب اس طریقے سے نماز شروع کریں گے جیسے نماز شروع کرتے ہیں، رفع یدین، تکبیر تحریمہ کہہ کر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر، اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ثنا پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں کیسے جائیں گے؟ سر کو تھوڑا سا جھکائیں گے، ٹھیک ہے، اور رکوع کی دعا پڑھیں گے۔ رکوع کی دعا پڑھنے کے بعد پھر جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پھر جو ہے قیام کی حالت میں آ جائیں گے، یعنی آپ جو ہے پھر اپنے اصل حالت پہ آ جائیں گے بیٹھے ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ کرنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں کیسے جائیں گے؟ سجدہ زمین پر کریں گے۔ رکوع کے لیے آپ جھکے تھے، لیکن سجدہ کے لیے زمین پر جائیں گے۔ اور سجدہ کیسے کرنے کے لیے نبی نے حکم دیا؟ 7 اعضاء پہ سجدہ کریں۔ 7 اعضاء پہ سجدہ کریں گے، 2 پیر، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ اور ایک پیشانی اور ناک، جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدہ کریں گے۔ اگر بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، ایسی صورت میں آپ نے جو رکوع میں تھوڑا سا جھکے تھے سجدے میں، تھوڑا سا اور جھک جائیں گے، جتنی استطاعت ہے اتنا تھوڑا سا اور جھک جائیں گے۔ لیکن اگر زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں تو زمین پہ سجدہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے سجدہ کریں گے۔ پھر سجدے سے جب اٹھیں گے تو بعض علماء کہتے ہیں اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں تو افتراش کی طرح بیٹھنا چاہیے، جیسے 2 رکعت پہ بیٹھتے ہیں نا، افتراش، ایک جو ہے پیر، بائیں پیر پہ جو ہے سرین رکھ کر بیٹھیں، دایاں پیر جیسے زمین پر ایسے قبلہ کی رخ کھڑا کریں، ایسے بیٹھیں 2 سجدوں کے درمیان، اور پہلے قادہ پر اور آخری قادہ ہو تو تورک کریں۔ ایسا بیٹھنا کا طریقہ ہے۔ اگر ایسا نہ بیٹھ سکے، مریض آدمی ہے، تو جو سہولت ہے اس طرح سے کر سکتا ہے، بلکہ اب نماز پالتی مار کر پڑھے گا، 1 رکعت ایسے پڑھے گا، پھر جو ہے دوسری رکعت پڑھے گا۔ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے، سجدہ زمین پر کرنا ہے، اگر سجدہ زمین پر نہ کر سکے تو جو ہے سجدے کے لیے تھوڑے سے زیادہ جھکانا ہے۔ تو یہ بیٹھ کر اس طریقے سے نماز پڑھ لینا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کرسی کی ضرورت ہے، تو کرسی پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر کرسی کے الگ احکام ہیں، انہیں جاننا پڑے گا۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور علی طول کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ ہمیں جاننا ہے، کرسی پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نماز کی جو 3 کنڈیشن ہیں، قیام، رکوع، سجود، آپ دیکھ لیں ان 3 میں سے کتنی چیزوں کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی قدرت رکھتے ہیں تو اس کو اصل حالت پہ ادا کریں گے، اور اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو اس میں کرسی کا سہارا لیں گے۔ قیام کی قدرت نہیں ہے تو کرسی پر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قیام کی قدرت ہے تو کرسی سے کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو قیام کی قدرت ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اور رکوع کی اور سجدہ کی طاقت نہیں ہے تو کرسی پر رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے۔ رکوع تھوڑا سا جھکیں گے اور سجدہ کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے۔ اگر آدمی کو قیام کی طاقت نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، اور رکوع کی طاقت ہے، سجدے کی طاقت ہے
تو قیام تو کرسی پہ کریں گے، لیکن رکوع اور سجدہ کیا کریں گے؟ اصل حالت میں، اصل حالت میں رکوع کریں گے، اصل حالت میں ہم سجدہ کریں گے۔ تو جس چیز کی طاقت ہے اس کو اسی حال میں ادا کرنا ہے، طاقت نہیں ہے تو اس وقت کرسی کا سہارا لینا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، جیسے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ویسی معاملہ کرسی کا بھی ہے، لیکن کرسی کب لینا ہے وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اسے سمجھ لیں۔